سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں قدر و منزلت اور شان رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل لہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن بڑی سخت گرمی ہوگی اور جس سے دماغ کھول رہا ہوگا، فرمایا اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. سبعۃ، لیکن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. سبعۃ، 7 وہ ہے یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا میدان محشر میں، اور پیاس اور یہ سختی ہوگی. تو فرمایا کہ 7 لوگ وہ ہوں گے کہ جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جن کو اللہ عزت سے نوازے گا. اس میں پہلی چیز امام عادل، انصاف پسند حکمران. اگر وہ انصاف پسند رہا تو قیامت کے دن اس کی عزت و پارسائی اتنی ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کے میٹھے اور ٹھنڈے سائے میں جگہ عطا فرمائے. فرما دوسرا کون ہے؟ فرما وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو اور اس کی جوانی اس میں موجود ہو اور وہ اسے عبادت کا ذوق برقرار رہے، نماز کا خیال، والدین کے حقوق، پڑوس کے حقوق. یہ عبادت کا پورا ایک کلچر ہے، یعنی پورا ایک سسٹم ہے. یہ نہیں کہ صرف نماز تک اس کا دل رکھتا ہو، وہ دکان میں اگر کام کر رہا ہے تو طول کیسے رہا ہے، بات کیسے کر رہا ہے، والدین کے ساتھ کیسے ہے، بچوں کے ساتھ کیسے ہیں، پڑوس کے ساتھ کیسے ہیں. تو فرمایا ایسا نوجوان جسے عبادت کا یہ پورا ذوق ہو اور وہ اللہ کے لیے وہ کرتا ہو، تو فرمایا کہ امام عادل، امیر المومنین لقب رکھ دینا، خانہ کعبہ کے اندر چلے جانا آ جانا. تو یہ تو کوئی بھی دروازہ کھل سکتا ہے کسی کے لیے. وہ ایک کہتے تو میں 7 دفعہ خانہ کعبہ گیا، ہم نے کہا تو 8 دفعہ چلے جائیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ میں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ اتنا زیادہ پوچھا جائے گا کہ آپ کو عزت دی گئی اور آپ نے کیا کیا. میرے لیے تو مسجد نبوی شریف اور رسول اللہ کی جالی کھل گئی ہے. تو ہم نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو آپ کا رویہ بتائے گا کہ جالی والے آقا کا رویہ ہمارے اوپر ہے کہ نہیں ہے، اور ہم بڑے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں. وہ تو طاقت ہے، جس کی حکومت جالی کھول دیتی ہے. تو اس میں کون سا وحی اتری ہے یا کوئی ولایت کا صحیفہ آیا ہے کہ یہ بہت بڑے ولی ہیں اور اللہ کے ولی ہیں تو ان کے لیے آپ خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیں؟ جانا شرف کی بات ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن اس کو جواز بنا کر اپنی غلط حرکت پر کھڑا رہنا، ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں. جو نیک لوگ ہیں یقیناً وہ شرف پاتے ہیں، ان کے صدقے اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے. خانہ کعبہ لائق عزت تکریم ہے، بابرکت ہے، اس میں جانا سعادت سے خالی نہیں. لیکن ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اس موقع پر اپنی اصلاح کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہاں سے آنے کے بعد بھی وہ سارا دھندا چلتا رہے اور پھر اپنی تصویریں بیچتے رہے کہ میں تو ہر سال خانہ کعبہ میں گیا، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی کھلی ہے. تو اس سے کیا حاصل ہوگا کہ جب وہ چیز جو مضمون نہیں ملا تو صرف فوٹو یا تصویر یا اپنی ہر تقریر میں اپنے شرف کو بیان کرتے رہیں. تو فرمایا وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ فِي الْمَسْجِدِ. تیسرا شخص ایک امام عادل، نیک حکمران، اور حضور نے شاہ فرمایا دوسرا وہ نوجوان جسے اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادت میں اس کی جوانی گزری ہو. اللہ ایسا شرف ہم تمام کو دے. اور تیسرا حضور سید عالم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ فِي الْمَسْجِدِ، اور ایسا شخص جس کا دل مسجد میں لگتا ہو، ایک نماز سے دوسرے نماز کے انتظار تک وہ بیٹھتا ہو. یہ بھی دیگر احادیث میں آیا جس کا دل مسجد کے ماحول سے لگ جائے. تو دراصل مسجد سے محبت یہ اللہ کی وجہ سے تھی، اللہ کی محبت. تو فرمائیے تیسرا وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن سخت گرمی ہوگی، لیکن یہ تیسرا شخص اللہ رب العالمین جل والا کے عرش کے سائے تلے ہوگا. 7 بندوں میں سے چوتھا شخص وہ ہے، فرمایا وہ رجلان تحابن فی اللہ. فرمایا چوتھا بندہ وہ ہے ایسے لوگ جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں. اور اللہ کے لیے محبت کی وجہ کیا ہے؟ وہ دین ہے، علم کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، عزت. ان دونوں کا ملنا اللہ کے لیے ہو. جیسا وہ حدیث پاک موجود ہے مسلم شریف کے اندر کہ ایک شخص کسی سے ملنے جا رہا تھا اور راستہ بڑا طویل تھا، تو فرشتے کو اللہ رب العالمین جل والا نے اس کی نیت کو ظاہر کرنے کے لیے بھیجا. مسلم شریف کی حدیث ہے، اس نے پوچھا آئین ترید، کہاں جا رہے ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں وہ جو سامنے بستی موجود ہے وہاں جا رہا ہوں اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے. تو فرمایا کوئی کاروبار کی ڈیلنگ ہے؟ کہا نہیں.
کہ کچھ لینا ہے اس سے آپ نے مال وغیرہ؟ کہ نہیں. کہ کچھ دینا ہے؟ کہ نہیں. تو کہ پھر جانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں. وہ اللہ کے راستے پر ہے اس لیے وہ مجھے اچھا لگتا ہے. جیسے آپ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری پیش کرتے ہیں، کسی عالم دین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ والوں کا ذکر سننے کے لیے آپ چل پڑے کہ وہاں صحابہ کرام کا ذکر ہوگا، اہل بیت کا ذکر ہوگا، درس قرآن ہوگا. تو اب آپ کا اس طرف جانا کس لیے؟ اللہ کے لیے. تو فرمایا کہ چوتھا شخص وہ ہے جن کے ملنے کی وجہ اللہ کی محبت ہو. اور کتنی بڑی عظمت ہے، دیکھیے ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے. فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ، دو بندے ایسے ہیں یا دو جماعت ایسی ہے کہ جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں کس لیے؟ محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے. اجتمع علیہ وتفرق علیہ، جب ملتے ہیں تب بھی اللہ کے لیے اور جب جدا ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے لیے. تو فرمائیے چوتھا شخص وہ ہے کہ جو ان کو اللہ رب العالمین جل والا اپنے عرش کے سائے تلے رکھے گا. چار یہ ہو گئے. اور فرما پانچواں وہ ہے، اللہ اکبر، وَرَجُلًا دَعَتْهُ امْرَأَةً ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، ایک نوجوان وہ جس کو کوئی عورت گناہ کے لیے بلائے، اور وہ عورت جو بلائے وہ منصب میں بھی اور خوبصورتی میں بہت زیادہ ہو، یعنی مالدار ہو یا کوئی عہدہ رکھتی ہو اور شکل و صورت سے بھی بڑی حسین ہو، اور اس نوجوان کو بدکاری کے لیے اپنی طرف راغب کرے، اور اگر وہ جائے تو اس کو مال بھی ملے گا، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی. تو فرمایا ایسی ایک عورت جو خوبصورت ہو، جوان ہو، مالدار ہو یا ذی منصب ہو، وہ اس نوجوان کو اپنی طرف راغب کرے گناہ کے لیے، لیکن وہ جوان یہ کہ فقال انی اخاف اللہ، وہ نہ جائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. فرمایا یہ پانچواں شخص اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. یعنی چن چن کے حضور علیہ السلام نے، لوگ کہتے ہیں نا میں اور آپ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا. اللہ اس قرآن کی برکت سے مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کے لیے عافیت فرما دے. لیکن یہاں پر حضور علیہ السلام نے چن چن کے 7 قسم کے لوگ بتا دیے. فرمایا ان 7 لوگوں میں اپنے آپ کو دیکھو، اور یہ جو دل کے اندر خیال آتا ہے یہ بھی ایمان ہے کہ یار قبر کے اندر کیا ہوگا جب میرے رشتہ دار عزیز و اقارب مجھے یہاں چھوڑ جائیں گے. ایک دن گزرے گا، 2 دن گزرے گا، اللہ کے حضور سوال و جواب قیامت کے دن. تو کیا کریں مولانا صاحب، کیا کریں پیر صاحب، شیخ صاحب، کیا کریں؟ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی جامع ہے اور 7 لوگوں کے حوالے سے ہے. فرمایا ان 7 لوگوں میں خود کو دیکھو. فرمایا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اگر وہ حاکم ہے، وقت ہے، تو کتنوں کی ڈاکومنٹریاں دیکھتے ہیں، اس کی بدماشیاں کتنی تھی، لیکن آج اس کا نام لینے والا کوئی. تو فرمایا امام العادل، امام العادل. اور بالخصوص یہ ہم جہاں ریاست میں بیٹھے ہیں، اللہ اس کو سلامت رکھے، یحییٰ خان سے لے کر آگے تک سب کو دیکھتے رہیے. ان کی بدماشیاں، ان کے قول کو بھی آپ وزراء کو آپ دیکھتے رہیں، کیونکہ بات امام العادل کی. لیکن انصاف پسند عادل ہوگا تو فرمایا ایک وہ ہے. فرمایا دوسرا کون ہے؟ فرمایا جس کی جو اللہ کی عبادت کے لیے مصروف عمل ہو نوجوان. تیسرا کون؟ فرمایا تیسرا وہ جس کا دل مسجد کے اندر لگتا ہو، یعنی اپنی کاروباری مصروفیت کے بعد جو بچوں کے حقوق ہے وہ تمام انڈرسٹوڈ ہے، وہ تمام رزق حلال کے ساتھ. جیسے ایک نوجوان حضور کے سامنے سے گزرا تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ یہ کتنا مضبوط جوان ہے، اگر یہ ہمارے ساتھ جہاد میں آ جائے تو یہ اللہ کی راہ میں آئے. سرکار نے فرمایا اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ اس کے ماں باپ ہیں اور اس کے بچے ہیں، وہ ان کے لیے رزق حلال کمائیں، تو یہ اللہ ہی کی راہ میں، یہ اللہ ہی کی راہ میں. ہاں اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ مال و ثروت اور علم اس لیے استعمال کرے کہ وہ فساد پھیلائے، تو پھر وہ شیطان کی راہ میں. تو ضروری نہیں. تو یہاں پر جو یہ فرمایا گیا کہ وہ مسجد میں ہے، اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو صرف نماز میں آ کر چلا جائے، اس سے مراد وہ نہیں ہے صرف کہ جو بیٹھا رہے، بلکہ وہ جو اپنے کاروبار، اپنے بچوں کے لیے رزق حلال، جو اس پر ذمہ داریاں ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ کمائے گا تو نیچے اپنے مزدوروں کو تنخواہ دے گا، سارے معاملات کرے گا، سارا سسٹم دیکھے گا، لیکن اس کا دل مسجد کی طرف ہی لگا رہے کہ نماز کا وقت ہو تو میں پہنچ جاؤں. تو فرمایا کہ ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. اور 2 شخص جو ملتے ہیں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے، جو ملیں بھی تو غرض کوئی نہ ہو، اللہ کے لیے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ محبت کرنے والے ہیں، اللہ کا ادب کرنے والے، عبادت کرنے والے، صاحب تقویٰ، اس لیے میں آپ سے مل رہا ہوں، کہ میں بھی اسی لیے آپ سے مل رہا ہوں. تو وجہ اس میں کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے. اور جو دونوں جدا ہوں تب بھی اللہ کی محبت